ایران کا امریکہ اسرائیل پر 78ویں میزائل لہر کا آغاز، تل ابیب سمیت امریکی فوجی اڈے نشانہ بنے۔ 78ویں لہر میں اسرائیل خطے میں امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ ایلات دیمونا تل ابیب پر ملٹی وار ہیڈ میزائل ڈرون حملوں کا دعویٰ، عماد قدر میزائل کے استعمال کی تصدیق۔ امریکی فوجی اڈے بھی نشانے پر، بسیج فورسز کو تاحال مکمل متحرک نہ کرنے کا اشارہ، ضرورت پر شامل کرنے کی دھمکی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایرانی فوج کا پیغام، کہا آسمان کی طرف دیکھو، بڑا سرپرائز آنے والا ہے۔ پاکستان خود کو امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جاری کشیدگی کے خاتمے کے لیے اہم ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ برطانوی جریدے فائنینشل ٹائمز کا دعویٰ، عاصم منیر اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، پاکستانی حکام کو ایرانی قیادت اسٹیو وٹکوف، جیرڈ کشنر سے پس پردہ رابطے۔ ٹرمپ کی ایران پر حملے موخر کرنے کی بات، تہران سے مثبت مذاکرات کا دعویٰ، پاکستان کی ثالثی کی کوشش اور ٹرمپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر بیان کے بعد تیل کی قیمتوں میں کمی کے درمیان کوئی براہ راست تعلق ہے یا نہیں، وائٹ ہاؤس کا اس حوالے سے مزید تفصیلات دینے سے وزیر اعظم شہباز شریف کے ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فونک رابطہ، عید الفطر نوروز پر مبارکباد کا تبادلہ، ایرانی صدر کا پرتپاک انداز میں جواب، پاکستانی عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار، پاکستان کے ایرانی عوام سے یکجہتی کا اظہار، شہباز شریف کا خلیجی صورتحال پر تشویش، مذاکرات کی ضرورت پر زور، وزیر اعظم نے کہا اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کیا جائے، پاکستان خطے میں امن کے فروغ کے لیے تعمیری کردار جاری۔ امریکہ ایران مذاکرات کے لیے پاکستان، ترکیہ، مصر متحرک، اسلام آباد میں اعلیٰ سطح ملاقات کا امکان، ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی CNN سے گفتگو، کہا اگر فریقین رضامند ہو تو پاکستان مذاکرات کی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ ٹرمپ کے مذاکرات کے دعوے، ایران کی تردید، آبنائے ہرمز بند کرنے کا ایرانی اندیا، پاکستان خود کو اہم ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے، جبکہ عسکری سفارتی سطح پر بیک چینل رابطے جاری۔ ایران ڈیل کے لیے بےتاب، تہران میں رجیم چینج جیسی صورتحال، ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کر دیا، کہا ایران کے ساتھ تعمیری بات چیت، بجلی گھروں پر حملے 5 روز کے لیے مؤخر، ایران افزودہ یورینیم حوالے کرے، دوبارہ حاصل نہ کرے، مشتبہ خامنہ کو نشانہ نہ بنانے کی خواہش، زندہ ہونے پر لا علمی کا اظہار، اسرائیل تازہ پیش رفت پر خوش، ممکنہ معاہدہ خطے کے لیے فائدہ مند قرار، مشرق وسطیٰ میں امن کی خواہش، ایٹمی ہتھیاروں کو مخالفت، مذاکرات میں پیش رفت کا دعویٰ۔ ایران نے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے 6 اسٹریٹجک شرائط پیش کر دیں، جنگ دوبارہ شروع نہ ہونے کی واضح قابل عمل ضمانت، خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں کی بندش، جارح قوتوں کو پیچھے ہٹانے، ایران کے جنگی نقصانات کا ہرجانہ ادا کرنے کا مطالبہ، تمام علاقائی محاذوں پر جنگ کا مکمل خاتمہ، آبنائے ہرمز کے لیے نیا قانونی نظام، ایران مخالف میڈیا سرگرمیوں کے خلاف کارروائی۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کا امن کے لیے 2 ٹوک موقف، پاکستان کی تمام فریقین کو کشیدگی کم کرنے کی تلقین، بین الاقوامی قوانین کی پاسداری پر زور، اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا پاکستان تنازعات کے پرامن حل کو فروغ دینے والے تمام اقدامات کی حمایت جاری رکھے گا، بین الاقوامی قوانین، اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کی پاسداری۔ کولمبیا میں فوجی طیارہ گر کر تباہ، 66 افراد ہلاک، کولمبین وزیر دفاع نے بتایا ایئر فورس کا C-130 طیارہ جنوبی علاقے میں گر کر تباہ ہوا، طیارے نے سرحد کے قریب پورٹو لیگوز سے اڑان بھری تھی، پرواز کے فوراً بعد رن وے کے قریب رکاوٹ سے ٹکرانے کا خدشہ، حادثے کے بعد طیارے میں آگ بھڑک اٹھی۔ کولمبیا کے صدر گسٹاوو پیٹرو نے طیارہ حادثے پر اظہار افسوس کر کے کہا کہ ملٹری فلیٹ کو جدید بنانے کے پلان میں مزید تاخیر۔ شہباز شریف کا عالمی یوم تپ دق پر پیغام، بیماریوں کے خاتمے کے عزم کا اعادہ، تپ دق اب بھی دنیا کا بڑا متعدی مرض، پاکستان سمیت کئی ممالک کے لیے چیلنج، بروقت تشخیص، معیاری علاج، مریضوں کی مکمل نگہداشت حکومت کی ترجیح ہے، جدید لیبارٹری نیٹ ورک، تشخیصی سہولیات میں توسیع، عوامی شمولیت اور عالمی تعاون فنڈنگ کے تپ دق کے خاتمے کے لیے ناگزیر قرار۔ اور مریم نواز کا عالمی یوم ٹی بی پر خصوصی پیغام، صحت مند پنجاب کے لیے ٹی بی کے خلاف جنگ جیتنا ناگزیر قرار، بروقت تشخیص، مؤثر علاج سے قیمتی جانیں بچانے پر زور، پنجاب میں ٹی بی سمیت دیگر امراض کے مریضوں کو مفت ادویات کی فراہمی جاری۔